آپ کو برباد کرنے کے در پہ، آپ کی حکومتیں لرزہ براندام، لیکن زندہ دل قوم اسی طرح حوصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا، ایمان والوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ جب ان کو لوگوں نے خبر کی کہ بہت بڑے بڑے لشکروں نے تمہارا قصد کیا ہے تو وہ ایمان میں اور بھی بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا کہ تیرے رب کے حکم سے بہت چھوٹے چھوٹے گروہ بہت بڑے بڑے گروہوں پر غالب آئے۔ یہ چاروں طرف دشمن، اور انہوں نے پاکستان کو گھیرنے گرانے کی ان کو کوئی اور ترکیب سمجھ نہ آئی تو انہوں نے ایک آسان حل کیا۔ آپ کے بڑے دشمن عیسائی، جن سے آپ صلیبی جنگیں لڑتے رہے، اللہ کے نبی کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کرنے والے یہودی، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ستانے والے مشرک، بت پرست ہندو، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سب نے مل کر آپ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ آپ کا پاکستان چاروں طرف لشکر موجود، لیکن آپ کا بارڈر نہ کراس کر پائے، اور انشاءاللہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ چاروں طرف آپ کے دشمن، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایٹمی پاکستان کو چھیڑنا مناسب نہیں۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی لڑنے مرنے پر تیار۔ 2010 جنوری کے اندر امریکہ میں پولٹ بیورو میٹنگ ہوئی، پولیٹیشین بیٹھے تھے، بیوروکریٹ بیٹھے تھے، امریکی جرنیل بیٹھے تھے۔ ہال بروک یہاں سے بھاگ گیا اور اس نے جا کر کہا دیر از اے پرابلم، پاکستان کی طرف ہاتھ کر کے کہا، کہتا دیر از اے پرابلم دیٹ پاکستان از اے سون کنٹری اینڈ دے ہیو دیئر اون ریڈ لائن، دے سیڈ نو فارن ٹروپ آن آور سول، کہ وہ ہماری فوجوں کو اپنی سرزمین پر گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ اس بات سے خائف ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی۔ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، جو شہر فصیل والے ہوتے تھے، جن کے گرد قلعہ تعمیر ہوتا تھا، بلند و بالا پتھروں کی دیواریں ہوتی تھی، دشمن اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ لشکر آتے تھے، سارے شہر کو گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، چاروں طرف سے لشکر ان کو گھیر لیتے تھے، اور اس کے اندر نہ دانا، نہ پانی، نہ خوراک، نہ تجارت، کوئی چیز اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، بالاخر اندر راشن پانی ختم ہوتا تھا، عورتیں بچے بھوکے مرنا شروع ہوتے، شہر کے لوگ دروازے کھول دیتے، ہتھیار گرا دیتے تھے، اپنی ہار مان لیتے تھے۔ آج امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان نے ہندوستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کشمیر آپ کی شہرت، بانی پاکستان نے کہا تھا کشمیر ہماری شہرت ہے، آپ کی شہرت کو کاٹنے کا بندوبست کیا۔ یہاں پر 62 چھوٹے بڑے ڈیم بنائے۔ انڈیا نے جا کر افغانستان میں بھی کابل کے دریا کے اوپر بند باندھ دیا، اور یورپ کی 12 کمپنیاں لگی ہوئی ہیں جہاں سے سرنگیں نکال کے پانی ادھر لانے کے لیے، تاکہ پاکستان کے 8 کروڑ 70 لاکھ ذمہ دار، ان کی زمینیں بنجر، ان کے جانور مر جائے، پاکستانیوں کے پاس چارہ نہ رہے۔ 1947 میں گاندھی نے کہا تھا کہ یہ مسلمان پاکستان بنانے چلے، بہت جلدی واپس آئیں گے، نہرو سے کہیں گے کہ ہمیں واپس لے لو، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور نہرو ان کو ہندوؤں کے ساتھ بٹھا لے گا۔ اور میرے بھائیو، ہٹلر بیٹھا اپنے نقشے بنا رہا تھا، نیپولین بیٹھا اپنے نقشے بنا رہا تھا، چرچل بیٹھا اپنے نقشے بنا رہا تھا، نقشہ اس کا کامیاب ہوا جس کے اوپر رب العزت کی مہر تھی۔ ان سب کی نہیں چلے گی، چلے گی تو رب العزت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم برتر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سارے زمینوں کے لشکروں کی بات نہیں چلے گی۔ یہ کشمیر آپ کی شہرت کے اوپر دشمن کا قبضہ، یا آپ کی گردن دشمن کے شکنجے میں، یہ کشمیر دشمن کے شکنجے میں۔ یہاں سے پانی آتا ہے تو آپ کی کھیتیاں آباد ہوتی ہیں، کشمیر کے دریاؤں میں، ان برفزاروں میں برف پگھلتی ہے، یہاں سے دریا پھوٹتے ہیں، یہ اوپر سندھ، نیلم، چہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس نکلتے ہیں، آپ کے میدانوں سے زمینوں کو سیراب کرتے ہوئے سمندروں میں گرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سمندروں سے پانی اٹھ کے وادیوں گھاٹیوں کو چڑھ کے آپ کی زمینوں کو سیراب نہیں کرے گا۔ یہ آپ کا دل کشمیر، یہ دھڑکتا ہوا دل جب بند ہو گیا، آپ کا وجود خطرے میں۔ یہ عیسائیوں نے، یہ یہودیوں نے پلان بنایا، $212 بلین کا خرچہ، ورلڈ بینک اس میں پیسے ڈال رہا ہے، ہندو اس منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ وہ آپ کو گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اس قرآن کے اندر جس کے بارے میں اللہ نے کہا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نے کہا تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔
اور یہ یورپ اور امریکہ ہمارے حکمران لاکھ بار کہیں وہ ہمارے دشمن ہے، کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے ہمارے خلاف اتنی بڑی سازش۔ یہ صرف ذمہ داروں کی بات نہیں ہے، یہ جو لوگ نوکریاں کرتے جان رکھیں یہ ذمہ داری غلہ اگاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم جماعت الدعویٰ کے لوگ یہ عزم کر چکے ہیں اپنی قوم کے لیے لڑیں گے۔ اور کبھی ایسا وقت تھا، وہ زمانہ تھا کہ بحروبر میں ہماری طاقت کی دھاک بیٹھی ہوتی تھی، بڑے بڑے سلاطین زمانہ ہمارا نام سن کر دہل جایا کرتے تھے، اور مشرق و مغرب میں ہماری قوت کی دھاک بیٹھی تھی، یورپ ہمارا غلام بن کر ہیرتا تھا، ہم جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے اقوام ممالک کے جغرافیے بدل جاتے تھے، اور ہماری پیش قدمی کرتی ہوئی فوجیں قہر الہی کا نشان تھی، ہمارے رجز پڑھتے ہوئے غازی ہماری آن بان اور شان تھے۔ یہ کب تھا؟ جب ہم مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس قرآن کے اندر، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم برتر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اس زمین کے سارے لشکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور مومن کون ہوتے ہیں یہ UNO نہیں بتائے گی، یہ میں اور آپ نہیں بتائیں گے، یہ آپ کی حکومتیں نہیں بتائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ نے کہا بے شک اور مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، جو اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ نے کہا ثم لم یرتابوا، پھر شک شبے میں نہیں پڑے کہ یہ تو بڑے بڑے لشکر آ گئے، یہ امریکہ آ گیا، یہ انڈیا آ گیا، اب تو زمین اس طرح کی ہے، زمینی حقائق اس طرح کے ہو گئے۔ نہیں، اس نے کہا، اللہ نے کہا وانتم العالون، تم برتر رہو گے تو، اس نے کہا ہاں اللہ نے صحیح کہا ہے، جم گئے۔ اور اللہ نے کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جم کے کھڑے ہو گئے دشمن کے سامنے۔ اللہ نے کہا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جنگ، یہ جہاد، یہ کشمیر کی آزادی، یہ تحریک آزادی کی پشتیبانی، اور یہ آپ کی اور میری پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں رہ گیا، اور یہ جہاد فرض عین اور فرض کفایہ کا مسئلہ نہیں رہ گیا، اور یہ ایک جنگ ہے جو آپ کی اور ہماری چھاتیوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ کو اسے لڑنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے ذمہ داروں کے لیے، ان زمینوں کے لیے، ان نہروں کے لیے، ان دریاؤں کے لیے، اس کشمیر کے لیے، ان کشمیریوں کے لیے، رب العزت کی شان کے لیے۔ انشاءاللہ